السلام علیکم ناظرین، ون چینل نیوز نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج ہم ایک اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ خبر ہے حیدرآباد سے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں، وقف ترمیمی بل کے خلاف پورے ملک میں ایک تحریک چلا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں حیدرآباد میں ایک اہم احتجاجی دھرنے کا انعقاد کیا گیا۔ اس احتجاجی دھرنے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قومی صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور MIM کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس احتجاجی دھرنے کے ذریعے حکومت تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ وقف ترمیمی قانون مسلمانوں کو کسی صورت میں منظور نہیں ہے، اور جب تک حکومت یہ قانون کو واپس نہیں لے گی، مسلمانوں کا یہ احتجاج اسی طرح جاری رہے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ون چینل کی ہماری یہ خاص رپورٹ۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف حیدرآباد میں زبردست احتجاج، حکومت سے کالا قانون واپس لینے کا مطالبہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام حیدرآباد کے معروف احتجاجی مقام دھرنا چوک پر وقف ترمیمی بل کے خلاف ایک عظیم الشان احتجاجی عوامی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنا احتجاج درج کرایا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے حکومت کو سخت تنبیہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک وقف کا کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا، احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا یہ قانون نہ صرف مسلم اداروں اور اوقاف کے حقوق پر حملہ ہے، بلکہ آئینی و مذہبی آزادی کے بھی خلاف ہے۔ اس موقع پر MIM کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقف جائیداد قوم کی امانت ہیں اور کسی بھی حال میں ان پر سرکاری تسلط یا مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس پرجوش احتجاجی جلسے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، مشائخ، عوام الناس اور دیگر مذاہب کے افراد نے بھی شرکت کی، جس سے قومی اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ ہوا۔ MIM کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری، ارکان اسمبلی، کارپوریٹرز اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ مقررین نے متفقہ طور پر حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوراً اس متنازع وقف ترمیمی قانون کو واپس لے اور مسلمانوں کے مذہبی، تعلیمی اور سماجی اداروں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اجتماع کے اختتام پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اگر حکومت نے مطالبات پر غور نہیں کیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا اور ملک گیر سطح پر تحریک کو تیز کیا جائے گا۔ اور یہ قانون جو بنایا گیا ہے تحفظ وقت کے لیے نہیں بلکہ تباہی وقت کے لیے، اس قانون کو واپس لینا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے ہم کو اپنے صفوں میں ایک اتحاد کو پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم کو اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ آزمائش آتی ہے، اور آزمائش میں ثابت قدمی سے جو قوم آگے بڑھتی ہے تو اس قوم کو شکست نہیں ہوتی، اور ہر قوم کے تاریخ میں عروج و زوال لکھے ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں لکھی ہیں۔ بے شک ہم آج اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس آزمائش کی گھڑی میں ہم کو منتخب کیا ہے، اور ہم ایک ثابت قدمی کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو بھی احتجاجی پروگرام ہوگا اس کو لبیک کہیں گے، اور ہم کھانے سے کھانا ملا کر ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے اور ہر طوفان کا مقابلہ کریں گے، اور ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مسلم پرسنل لاء بورڈ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قیادت کریے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، اور آپ کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے، اور ظالم کے ظلم کے خلاف ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، اور ظالم کو شکست دیں گے، اور مظلوم کی فتح ہوگی، حق پرستوں کی کامیابی ہوگی، ایمان کی کامیابی ہوگی۔ اور وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان قانون کے ذریعے ہمارے عزم کو، ہمارے حوصلوں کو کمزور کریں گے، ہمارے حوصلے، ہمارے عزم نہ کم ہوئے ہیں نہ کم ہوں گے، نہ ہم اپنی نماز چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنی شریعت چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنا حجاب چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم
اپنے وقت کو چھوڑنے تیار ہیں. ہم اپنی حق کی لڑائی لڑتے رہیں گے, دائرے دستور میں رہتے ہوئے, دائرے جمہوریت میں رہتے ہوئے, دائرے قانون میں رہتے ہوئے اپنی حق کی لڑائی لڑیں گے.